اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں اس کے پہلے سبق میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین کام، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو اس کے مصداق ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بات کو جان لیجئے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ بہترین کام کر رہے ہیں، یہ دنیا کی بہترین کلاس ہے، تو اس میں بیٹھتے ہوئے اپنی پوری توجہ جو ہے باقی سب کاموں کو چھوڑ کر اس ایک گھنٹے میں پوری توجہ اپنی کلاس میں رکھیے، محبت سے بیٹھیے، شوق سے بیٹھیے، اور یہ جان کر بیٹھیے اور یہ نیت کر کے کہ آپ نے بہترین کام کرنے کا ارادہ کیا اور آپ نے سیکھنا ہے انشاءاللہ، اور ہم سب نے اکٹھے جو ہے قرآن کو سیکھنے کی طرف اپنے قدم بڑھانے ہیں۔ تو صرف 2 منٹ میں میں جو کورس کے مقاصد ہیں، کل گو کہ ہم یہ کر چکے ہیں لیکن کچھ احباب آج جوائن کر رہے ہیں ہمیں، تو ان کے لیے بھی بہتر ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ مقصد ہے اس کورس کو کرنے کا، وہ کیا ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ جو اللہ کی کتاب ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، جسے ہمیں محبت ہے، اس کو ہم بہتر طریقے سے پڑھ سکیں، اس کتاب کو ہم بہتر طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو پہلا ہمارا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے۔ بردر سید ندیم صاحب، برائے مہربانی سارے کویسچنس آپ اینڈ پہ پڑھیے گا۔ یس وی ڈو انگلش کلاسز بٹ کائنڈلی ابھی کلاس ہیز بگن، سو آل دیز کویسچن ایٹ دی اینڈ آف دا کلاس۔ سو no such question in the chat. Let's enjoy the class first and then inshallah the other questions, because we have very fixed 1 hour and we have to complete a lesson in this time. So let's come back to the point. سب سے پہلے یہ قرآن جو کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے، اور اس کورس کے ذریعے ہم نے اس کے 50% 40,000 کے قریب الفاظ کو 20 گھنٹوں میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو چونکہ ہم نے اپنا ٹارگٹ بھی بہت بڑا رکھا ہوا ہے اور اس لیے زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ نماز سمجھ میں آ جائے، اس کورس کا ایک اور فائدہ کیا ہوگا، چونکہ نماز ہی ہمارا سلیبس ہے، تو نماز جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو ہر لفظ آپ جو اس میں کہہ رہے ہوں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ نماز مؤثر ہو جائے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا، اکثر احباب کا یہ ہوتا ہے کہ نماز میں مجھے خیالات آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جب ہم اس کے الفاظ ہی نہیں سمجھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے خالق سے کیا کہہ رہے ہیں، تو ہمیں کیسے اس کے اندر ہماری توجہ ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس کورس کے بعد آپ کو خشوع و خضوع ہوگا، شوق سے نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ جو الفاظ کہہ رہے ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ آپ سے وعدہ کیا کر رہا ہے۔ تو اور پھر اس کتاب، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہو جائے، یہ قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہمیں نیک اور اچھے اعمال اور اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ملے۔ کیونکہ قرآن صرف اس کو ناظرہ پڑھنا بھی اس مقصد سے نہیں ہونا چاہیے کہ بس جی پڑھ لیا، اور اس کو سمجھنے کا بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف جی مجھے قرآن کا ترجمہ آتا ہے اور میں لوگوں کو بتا سکوں، نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی، خود ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکیں، ہمیں ہمارے اخلاق بہتر ہو سکیں، ہم لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھے ہوں، اور جو قرآن کی تعلیمات ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں بونس بھی ہے کہ آپ 100 عربی کے جملے جو ہیں، جو ہم انشاءاللہ اتنے دہرائیں گے کہ وہ بھی آپ سب کو یاد ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے، اور اس کورس کا سلیبس بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے تو پوری کی پوری نماز، اذان جو ہم سنتے ہیں، سورہ فاتحہ، رکوع و سجود کی تسبیحات، تشہد، درود، اور درود کے بعد کی دعا، اور پھر اس کے بعد یہ 6 چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم سب کو یاد ہیں۔ تو بڑا آسان سا مزے کا سلیبس ہے جو ہمیں آتا ہے پہلے سے، اسی کے ترجمے سے ہم قرآن کے الفاظ کا ترجمہ جان پائیں گے۔ 4 چھوٹی سی دعائیں، علم سیکھنے کی دعا، وضو سے پہلے اور بعد کی دعائیں، وضو کے بعد کی جو دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین،
اور نماز کے بعد کی دعا. تو یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے اور ان تسبیحات سے انشاءاللہ ہم نے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چونکہ مجھے جو اس طرح سے چیٹ میں میسیجز نظر آ رہے ہیں جن احباب کو آواز نہیں آ رہی, تو آئی ہوپ میرے ایکٹیویٹیز اس کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو پرسنلائز میسیجز پہ جواب دے کے گائیڈ کریں کہ وہ. اچھا, برائے مہربانی آپ سب احباب جن کسی کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ رہا ہے جس میں آپ کو آواز نہیں آ رہی, تو آپ کو ہوسٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایکٹیویٹیز کو ہوسٹ, ان کو میسج کیجئے, مجھے ڈائریکٹ میسج نہیں کیجیے کیونکہ میں کلاس پڑھاتے ہوئے شاید آپ کی انکوائریز کا جواب ابھی نہیں دے پاؤں گا. یا آپ کو ہم نے شاہ زیب صاحب کا نمبر دیا ہوا ہے واٹس ایپ گروپ میں, ان سے رابطہ کریں. یہاں پہ بردر عبد الحی بیٹھے ہوئے ہیں, بردر اجاز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اوپر دیکھیں وہ کو ہوسٹ ہے ہمارے ساتھ. ہماری بہن سسٹر غلام رقیہ ہے, سسٹر عظما ہے, سسٹر ثنا ہے, سسٹر سامیہ ہے, تو یہ سب بھی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیے آگے چلتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ, کل آپ کو ہم نے سیمپل کے طور پر ایک دکھایا تھا کہ کس طرح سے سبق پڑھایا جائے گا. آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور اس پہلے سبق کے اندر ہی اس 1 گھنٹے کے اندر ہم 10 اور 2 12 نئے الفاظ ایسے جانیں گے جو قرآن میں 7248 بار آئے ہیں الحمدللہ. یعنی آج 1 گھنٹے میں ہم اس قرآن کو, جسے آج سے پہلے ہمیں کوئی اس کے لفظ کا پتہ نہیں چلتا تھا, تو انشاءاللہ قرآن کے اندر آنے والے 7000 سے زائد الفاظ آج ایک کلاس میں ہم سیکھ جائیں گے. اس لیے میں بار بار آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ توجہ سے پوری بیٹھیں, ہر چیز کو سنیں, لکھنے کی بھی کوشش کریں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. تو انشاءاللہ آج ہی کی ایک کلاس میں ہم قرآن کے بہت قریب آ جائیں گے. تو جو ہمارا 78,000 کا ٹارگٹ ہے, out of it 7,000 which means 10% of the words we will learn inshallah today, آج ہی 10% سیکھ جائیں گے. تو اس طرح ہم 12 الفاظ سیکھ کر, یہ جو آپ کو ساتھ بیٹری بنی ہوئی نظر آ رہی ہے نا, تو اس میں ہم انشاءاللہ چارج ہونا شروع ہو جائیں گے, تو قرآن کے اور اللہ کے کلام کے اور قریب آتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. سو now let's move forward. تعوذ, چونکہ قرآن پڑھنے کے لیے ہم قرآن پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو یہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے اسی کے ترجمے سے شروع کرتے ہیں. ہر ایک کو آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آسان ترین عربی کے اس ایکسپریشن سے ہم آج انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ, قرآن کے الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا پیٹرن کے حساب سے, سب سے پہلے آپ کے سامنے عربی کے الفاظ یہ اوپر آپ دیکھیں چل رہے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عموماً اس کا ترجمہ ہم نے رٹا ہوا ہوتا ہے, لیکن کچھ دیر کے لیے برائے مہربانی اس ترجمے کو سائڈ پہ رکھ دیں, اور جیسے آپ کو یہاں پر انشاءاللہ گائیڈ کیا جائے گا, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, من سے, الشیطان شیطان سے, الرجیم جو مردود ہے. اب ہم اس میں سے ہر لفظ کو الگ الگ اٹھائیں گے اور اس کو الگ الگ دیکھیں گے, اور پڑھانے کے درمیان ہی آپ نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ آپ کو اس کا ترجمہ بھی اچھا سا یاد ہو جائے. تو آئیے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اعوذ. اب اعوذ جو ہے اس کے بنیادی جو حروف ہیں وہ ہے عین, واو اور زال, اور اس سے یہ لفظ بنا ہے اعوذ. اعوذ یہ جو, اچھا ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ سلائیڈز کے اوپر بعض اوقات کچھ نمبر لکھے ہوں گے, 7 لکھا ہوگا, 100 لکھا ہوگا, 200 لکھا ہوگا, 1000 لکھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لفظ قرآن میں اتنی بار آیا ہے. یعنی جب آپ اس کا ترجمہ جان جائیں گے تو قرآن میں یہ 7 دفعہ آئے گا, تو اس کا مطلب جب بھی یہ آئے اس کا یہی ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ مزے کی بات آپ کو ساتھ ساتھ, یہ سسٹمیٹکلی چونکہ کورس ڈیزائن ہے, الفاظ گنے ہوئے ہیں, آپ کو ساتھ یہ یاد نہیں رکھنا آپ نے کہ کتنی دفعہ یہ آیا ہے. یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ قرآن میں اتنی بار یہ لفظ آیا ہے, اس کو رٹنے کی, یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اعوذ کا لفظ قرآن میں 7 بار آیا ہے, اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. آپ خاتون ہیں تو آتی ہوں, اور اگر آپ مرد ہیں تو میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ, اعوذ, میرے ساتھ کہیں اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, میں پناہ میں آتی ہوں. تو اپنی طرف اشارہ بھی کر لیں, اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, آتی ہوں. اعوذ پہلا جو ہے لفظ اعوذ باللہ کا وہ اعوذ ہے, میں پناہ میں آتا ہوں, میں پناہ میں آتی ہوں. ٹھیک ہے جی. سو یہ
تھوڑا سا مجھے ساتھ ہی آپ نے بتانا ہے, چیٹ باکس میں بتائیں یہ لفظ آسان ہے, ہمیں پتہ چل گیا, میں پناہ میں آتا ہوں, میں پناہ میں آتی ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا ترجمہ ہے. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی, بالکل ٹھیک ہے. اس سے مجھے پتہ بھی چل جائے کرے گا ہمارے ساتھ کون کون بیٹھا ہوا ہے. سسٹر امین ہے, سسٹر سائرہ ہیں, سسٹر صدف ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب سیکھ رہے ہیں. ہماری بہن مریم ریاض ہیں, سسٹر مانور ہیں, بردر عبد الکلام صدیقی بیٹھے ہوئے ہیں, سسٹر سمیرہ ہیں جی. سو اس طرح سے انشاءاللہ ہمارا آپس میں جو ہے نا بات چیت بھی ہوتی رہے گی, آپ کے ساتھ بھی. سسٹر ناظمہ بیٹھی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. سو آپ کی اس طرح ہم نے انشاءاللہ پڑھتے جانا ہے. تو بالکل, میں پناہ میں آتا ہوں, میں پناہ میں آتی ہوں. ٹھیک ہو گیا, آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں نا. تو اعوذ باللہ کیا کہتی ہے ہمیں؟ اعوذ باللہ جو ہے نا, یہ حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہے, اپنی حفاظت کرنے کی. سیفٹی فرسٹ, سب سے پہلے خود کو محفوظ کیجیے. دیکھیں آپ جب کبھی سڑک پر آتے ہیں, موٹر وے پہ آپ میں سے اگر کوئی گیا ہے, کسی بھی سڑک پر جائیں, تو کیا کہا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے, سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے. ٹھیک ہے جی. تو سیٹ کیا مقصد ہے کہ اب آپ چونکہ نکلے ہیں تو پہلے خود کو محفوظ کیجیے, پھر ڈرائیو کیجیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اعوذ باللہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے ہم نے چونکہ اسے پڑھنا ہے, اس کا ترجمہ توجہ سے ہم سیکھیں گے. یہ ہمیں حفاظت سے اپنا خیال رکھنے کی تعلیم دے رہی ہے. ٹھیک ہے, ہر کام سے پہلے آپ قرآن سے پہلے بھی پڑھیں, اور ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پناہ میں آ جائیں. تو اس لیے یہ بڑا اہم کلمہ ہے, اس کو ہم نے اچھے طریقے سے سیکھنا ہے. اس کا اگلا لفظ دیکھیے, بڑا مزے کا ہے. اعوذ کا ہم نے میں پناہ میں آتا ہوں, آتی ہوں. باللہ, اب یہ جو باللہ ہے, باللہ, یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں اس کے ٹکڑے کروں گا, یہ دیکھیں یوں ہوں گے. یہ بی اور اللہ, بی اور اللہ, یہ باللہ کا لفظ قرآن میں 2550 بار. تو ابھی انشاءاللہ جیسے ہم نے اس کا مطلب سیکھا, تو قرآن کے 2550 بار اس میں یہ آنا ہے. ہم اتنا زیادہ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. سو باللہ دیکھیں یہ یوں مل کے بنا ہے, باللہ, بی الگ لفظ تھا, اللہ الگ لفظ تھا. اللہ کی, میں پناہ میں آتا ہوں, اور پناہ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں. اللہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا انشاءاللہ, کسی بھی شر سے, کسی برائی سے, کسی تکلیف سے اللہ ہمیں بچائے گا. تو باللہ, اللہ کی, یہ بی کا لفظ کی کے معنی میں آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. آگے یہ بار بار استعمال ہوں گے, اس لیے ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. سو اعوذ باللہ, باللہ اللہ کی. ٹھیک ہو گیا. تو فوری خوشی الحمدللہ کہ 2500 بار قرآن میں آنے والے الفاظ ہم نے 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ سیکھ لیے. باللہ. اب آگے چلتے ہیں جی. اب یہ جو آپ کو میں نے کہا نا باللہ, بی اور اللہ الگ کیا ہے, تو یہ کانسیپٹ بھی سیکھے ذرا. عربی میں, عربی کے الفاظ جو ہوتے ہیں اکثر کیا ہوں گے, ایک لفظ 2 یا 2 سے زیادہ, کبھی 3 الفاظ سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے. تو ہم جو کانسیپٹ سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہم الفاظ کو بریک کرنا سیکھیں گے, بریک کرنا. تو جب ہم یہ سیکھیں گے نا انشاءاللہ, پھر ہمیں ترجمہ کرنے میں بڑی آسانی ہوا کرے گی. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں, عربی کے الفاز 2 یا 2 سے زائد الفاظ سے مل کر, انگلش میں بھی ہوتا ہے, اردو میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں نا, آپ بائی لنگول کہتے ہیں, اکٹھا لفظ ہے. بائی الگ ہوتا ہے, لنگول الگ ہوتا ہے نا. ہم بہت سے ایسے الفاظ بولتے ہیں, انفارچونیٹ, تو ان الگ ہوتا ہے, فارچونیٹ الگ ہوتا ہے, یہ مل کے انفارچونیٹ بنتا ہے. عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف الفاظ مل کر بنتے ہیں. تو باللہ, اللہ کی. تو ہم کہتے ہیں گلدستہ, گل الگ, دستہ الگ, مل کے بن گیا گلدستہ. تو عربی میں بھی الفاظ الگ الگ مل کر اکٹھے الفاظ بناتے ہیں. ہم انشاءاللہ یہ بریک کرنا سیکھیں گے, اس کی مدد سے ہم ترجمہ کرنا اس کا سیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو آئیے, من, من کا لفظ آپ ذرا دیکھیں قرآن میں 3215 بار آئے گا. لہٰذا اس کا ترجمہ تو آج ہم انشاءاللہ پکا کر لیں گے اپنے ذہن میں. من کا مطلب ہے سے, من کا مطلب ہے سے, اردو میں ہم کہتے ہیں نا سے. ٹھیک ہو گیا. سو من کا کیا مطلب ہو گیا؟ سے ہو گیا.
یہ ہمیں کوئی پوچھ رہے ہیں کہ میں ریکارڈ کر لوں. دیکھیں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے جی انشاءاللہ, اور یہ آپ کو چیٹ باکس میں آ جاتا ہے, لہٰذا ہر ایک کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ آپ کے پاس اس پورے کلاس کی ریکارڈنگ آیا کرے گی. آپ صرف کلاس پر اگر توجہ دیں ہم اس وقت, تو انشاءاللہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہیں. من کا مطلب سے, ہاں معذرت یہ کو ہوسٹ, ہاں ٹھیک ہے, میرا خیال ہے میں I leave all these things to co-hosts, they will respond. برائے مہربانی اپنے سوالات آپ کو ہوسٹ سے پوچھیں, تاکہ وہ آپ کو پھر اس کا انشاءاللہ ڈائریکٹ جواب بھی دیتے جائیں گے, جو ہمارے بردرز اور بہنیں یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. ایک اسی طرح میری بیٹی کی آئی ڈی ہے حوریہ آیت کی, آپ اس پر بھی پوچھ سکتے ہیں, تاکہ آپ کے ایسے سوالات سے ہماری کلاس ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے جی, تو ہماری توجہ کلاس میں پڑھنے میں رہے. اچھا جی, تو ہم بات کر رہے تھے من کا مطلب کیا ہے, سے. اردو والا جو سے ہوتا ہے نا, تو ہم نے کہا اعوذ باللہ من, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, کس سے من سے. اور یہ جو من ہے عربی کے ایک لفظ کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں, اس کے دوسرے معنی بھی ہیں. اردو میں عام طور پہ اس کے معنی من جانب, آپ کہتے ہیں نا من جانب, اس میں بھی من کسی کی جانب سے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے, تو من جانب کسی کی جانب سے. تو ہم کیا بات کر رہے تھے, من سے. ٹھیک ہو گیا. من کا لفظ ہم نے کیا کہا کہ وہ کا مطلب ہے سے. پکا کر لیں, 3000 سے زائد بات قرآن میں آیا. آپ اس کا مطلب ہے قرآن کا کوئی بھی صفحہ کھولیں گے انشاءاللہ آپ کو وہاں من مل جائے گا. یہ میں نے یہ دیکھیں, میں نے ایسے ہی یعنی رینڈملی قرآن کا یہ لفظ کھولا ہے, اور یہ مجھے سامنے آ گیا من ہو. من کا لفظ مجھے نظر آ گیا یہاں پہ, رینڈملی کھولا ہے, کوئی اینی پیج. تو یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے کہ یہ کبھی جڑا ہوا ہوگا. من کم بھی مجھے نظر آ گیا, من کم انشاءاللہ. تو من دیکھیں یعنی ہر صفحے کے اوپر, بلکہ ایک صفحے پہ بہت دفعہ یہ ہمیں نظر آیا کرے گا. من کا لفظ آپ ذرا اچھا سا آپ جو ہے نا ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, من کا مطلب کیا ہے, من سے. یہ ہم نے سیکھ لیا. ٹھیک ہو گیا. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. من کے بعد آ گیا الشیطان. الشیطان یہ اصل میں لفظ ہے ال اور شیطان. عربی کے قواعد کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا الشیطان, کیونکہ جو آپ کی شد ہے وہ شین کے اوپر ہے اور لام یہاں پر ساکن ہے, تو ہم نے الشیطان پروناؤنس کیا. لیکن جب اس کو بریک کریں تو یہ لفظ ہے ال اور شیطان. ال اور شیطان. اور یہ جو لفظ ال ہے نا, ال, یہ مختلف معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے, اور یہاں اس کا معنی ہے تمام کے لیے, سارے کے سارے کے لیے. الشیطان یعنی شیطان کی ساری جنس, ہر شیطان اس میں شامل ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ بہت سے شیطان ہیں, ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے. تو یہ ساری جنس شیطان کو کے لیے خاص طور پہ یہاں الف لام کا صیغہ ساتھ لگا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھنا ہے, الشیطان سارے کے سارے شیطان. تو ہم نے پناہ مانگ لی ہے اللہ رب العزت کی سارے کی ساری جن سے شیطان سے. الشیطان پڑھنے میں الشیطان, جب ٹکڑے کر کے الگ کیا تو ال اور شیطان اس طرح کے بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اور شیطان کی جمع کیا ہے, شیاطین. یہ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے, 88 ٹائمز آئے گا, تو ہمیں پتہ ہے شیطان, اور اس کی جمع شیاطین. تو ہم انشاءاللہ شین, طا اور نون یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس سے ملتے جلتے جو الفاظ آئیں گے اس میں ہمیں نظر آئے گا شیطان ہوگا, شیطان. ٹھیک ہے, تو شیاطین وہ جمع ہو گئی, شیطان اور شیاطین. اب اگلا لفظ ہے الرجیم. الرجیم ابھی میں نے آپ کو ابھی پیچھے بتایا ہے کہ الف لام جو ہے یہ مختلف معنی میں آتا ہے. تو الف لام کا پچھلا معنی کس سینس میں تھا, ساری کے سارے شیطان, الف لام الشیطان. اور یہاں الرجیم بھی بنا ہے ال اور رجیم سے مل کر, ال اور رجیم سے مل کر. تو یہاں جو ال ہے نا یہ جوڑ رہا ہے شیطان کے لفظ کو, آگے ایکسپلین کر رہا ہے. وہ جو یعنی یہ جو شیطان ہے نا, آگے اس کو بتایا جا رہا ہے یہ کیسا ہے,
یہ وہ جو رجیم ہے، رجیم کا مطلب مردود، دتکارا ہوا. تو دتکارا، مردود اور دتکارا ہوا 6 بار قرآن میں آیا رجیم. ٹھیک ہے، رجم کا لفظ را جیم میم، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے بھی آتے ہیں اسکرین کے اوپر. ان کو رٹنا نہیں ہے، ابھی آپ نے صرف، آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے، ابھی آپ نے صرف مین جو خاص الفاظ آ رہے ہیں جیسے الرجیم ہے، اس کے ٹکڑے کیسے ہوئے، تو ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس رکھ رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم نے یاد کرنا ہے. تو الرجیم وہ جو مردود اور دتکارا ہوا ہے. اب اگر ہم نے اصل میں اپنے ذہن میں رکھنا ہے اچھے طریقے سے رجیم کیا ہوتا ہے، رجیم کے معنی ہمیں یاد رہے پکے، تو میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ چیٹ باکس میں جواب دیجیے گا. کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ ماشاءاللہ سب کہہ رہے ہیں. محمد طاہر، برادر عبدل، سسٹر فضا، سسٹر برادر اکرام، نہیں بالکل نہیں ہے. سسٹر عائشہ غزالی، سسٹر نمرہ، ماشاءاللہ ڈاکٹر عائشہ، برادر عبدالکلام، ملک وقاص، سسٹر تحریم. یہ معذرت کے ساتھ جو نام میں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ بڑی تیزی سے آ رہے ہوتے ہیں، میں وہ پڑھتا ہوں. برادر یاسر، سسٹر لائبہ، سسٹر شازیہ. تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کا نام بھی ضرور بولا جائے گا. تو جنہوں نے اپنی آئی ڈیز پہ جو ہے نا موبائل آ رہا ہے، تو وہ آئی ڈیز کے اوپر اپنے نام چینج کر لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں کرنا آتا تو وہ بھی کو ہوسٹ آپ کو مدد کر دیں گے، ان سے پوچھ لیں. اچھا جی، شیطان اللہ کی رحمت سے قریب نہیں ہے، لہٰذا اب یہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے نقطہ ذہن میں یہ رکھ لیں، مردود کا مطلب یہ ہوتا ہے، رجیم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن شیطان اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اس کو اس میں سے کچھ نہیں ملنے والا. تو وہ ہے رجیم. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہم نے اس کا پکا معنی اپنے ذہن میں بٹھا لینا. رجیم کا مطلب کون ہے؟ مردود، دتکارا ہوا. اور اصل میں معنی کیا ہمیں ذہن میں آ گیا؟ جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. اب الحمدللہ ہم نے ہر لفظ کو دیکھ کر اس کے معنی جاننے کی کوشش کی ہے. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں. تو باللہ، اللہ کی، من سے، شیطان سے، اور رجیم جو مردود ہے. اور ہماری بہن ثنا ملک نے بڑا اچھا اس کو کہا، انہوں نے کہا اللہ رحیم ہے، شیطان رجیم ہے. تو بالکل اس کو بھی اس طریقے سے بھی آپ یاد رکھ لیں، اللہ رحمت والا ہے، شیطان رحمت سے اللہ کی دور کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. شیطان ہے کون؟ یہ ذرا تھوڑا جاننے کی بات ہے. اس کو ہم عام پڑھ دیتے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہمیں صحیح احساس نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں، شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. اور یہ کوئی عام دشمن نہیں ہے، یہ بڑا ایکسپیرینسڈ ہے. ایکسپیرینسڈ، آپ کسی شخص کو کہتے ہیں نا جی بڑا ایکسپیرینسڈ ہے، اس کا اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے، تو اس کا تو ہزاروں سال کا ایکسپیرینس ہے. اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، عام بندہ نہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے پہلے نبی جن کو یہ بھٹکانے کا اس کو تجربہ ہے، اس نے ان کو جنت سے نکلوا دیا. تو ہم تو نبی نہیں ہو سکتے نا، ہم حضرت آدم نہیں ہو سکتے. تو اندازہ کریں کہ ہمیں کس قدر یہ بھٹکا رہا ہوتا ہے. تو اس نے اللہ کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہم پر دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے حملے کرے گا. تو یہ حملے کر بھی رہے، اور یہ ایسا دشمن ہے، اس کی ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے وہ، اور مسلسل حملے کر رہا ہے. یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں، یہ بازاروں میں، یہ دوستوں کی محفلوں میں، یہ موبائل پر آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں، بے تکی چیزیں دیکھتے ہیں، اور گناہ پر گناہ کما رہے ہوتے ہیں اکیلے میں خاص طور پر. اور ہم اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. دیکھیں کوئی ایسا دشمن ہو نا، آپ کوئی انسان ہو تو وہ آپ کو نظر آتا ہے، آپ پہ حملہ کرے، آپ بچنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تو مسلسل حملے کر رہے ہیں، نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو مار سکتے ہیں. کوئی نہیں مار سکا آج تک، انبیاء نہیں اس کو مار سکتے. نہ اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. عام انسانوں کو تو آپ دعوت دے سکتے ہیں نا، نان مسلم کو بھی دعوت دے سکتے ہیں. تو پھر اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ اتنی بڑی مصیبت، اتنا بڑا عذاب. لیکن اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا رحیم ہے، وہ خالق ہے. اس نے اس کا ہمیں بہترین علاج دیا ہے، اور بڑا زبردست علاج دیا ہے. وہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آئیے میں اور آپ آج یہ نقطہ سیکھ جائیں
کہ ہر اچھے کام سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، خود کو اللہ کی حفاظت میں لے کر آئیں. اور شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تھا. اب یہ چاہتا کہ ہے یہ کمبخت، وہ جسے کہتے ہیں نا جیلسی، پروفیشنل جیلسی بھی، یہ چاہتا ہے ہم سب اس کی باتوں میں آ کر اسی طرح کے ہو جائیں اور یہ سب کو جہنم میں لے کر جائے، انسانوں کو بھٹکانے پر لگا ہوا ہے. تو اس جنگ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. اور ہم نے آج سکسیسفل لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی پہلی عادت جو ہے نا کامیاب مسلمان کی، آپ دنیا میں پڑھتے ہیں لٹریچر سکسیسفل ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل، آئیے ہم ایک کامیاب انسان، کامیاب مسلمان کی پہلی عادت سیکھتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیفٹی فرسٹ، اپنی حفاظت فرسٹ. تو انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 کامیاب لوگوں کی عادتیں بھی سیکھیں گے جو ہمیں زندگی میں کام آئیں گی اور اچھے کامیاب انسان بننے میں، مسلمان بننے میں مدد کریں گی. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان میں سے پہلی ہے. آئیے ایک چھوٹا سا ماڈل دیکھ لیتے ہیں کہ روزانہ جب ہم کلاس پڑھا کریں گے تو ہم کریں گے کیا. سب سے پہلے آپ کو پڑھایا جائے گا جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے، لیکن کچھ بھی پڑھتے ہوئے نا ہم نے پڑھنے کے بعد، اس کا ترجمہ سیکھنے کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تصور میں لائیں. جب میں نے یہ ساری باتیں کی نا کہ شیطان ہمارے ارد گرد ہے، تو ذرا آپ محسوس کریں کہ بھئی شیطان تو واقعی اس وقت ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے ہر طرف سے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آگ آپ کے ارد گرد لگی ہو، آپ کے ارد گرد آگ لگی ہو، شیطان اس طرح پھیلا ہوا ہے. لیکن پھر فوری ہم احساس کریں کہ اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے، وہ 7ویں آسمان پر عرش پر ہے، مگر ہمارے بڑے قریب ہے، ہم میں سے ہر ایک کے قریب ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں. تو ہم نے جیسے ہی کہا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس ساری آگ کو وہ پانی سے بجھا دے گا فوری. تو جب بھی تعوذ پڑھے نا، تعوذ، اس چیز کا احساس کریں کہ مصیبت کیا ہے جو ہمارے ارد گرد ہے، میں کچھ کرنے لگا ہوں تو شیطان نے مجھے بھٹکانا ہے، اور جو بچانے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. آپ نے جب بھی کہا اللہ، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بعض اوقات آج کل لوگ موبائل میں ایسے گھسے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ آواز دیں تو وہ سنتے ہی نہیں، اتنے لاپرواہ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اللہ ایسا کریم ہے، ہمارے منہ سے اللہ نکلتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو سنتا ہے. وہ خالق کی خصوصیات میں سے وہ سمیع ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو پکاریں تو جو ہمیں فوری سنتا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ اس نے فوری سن لیا ہے اور وہ انشاءاللہ میری مدد کے لیے پہنچ جائے گا. تو اس احساس کو زندہ رکھتے ہوئے ہم نے یہ کام کرنا ہے. جب بھی ہم قرآن انشاءاللہ جو بھی آیات آگے پڑھتے جائیں گے، اس کو اپلائی کریں گے، پھر ہم اللہ سے دعا کیا کریں گے کہ اللہ ہم تجھ سے حفاظت مانگ رہے ہیں، تو سب سے بہترین حفاظت دینے والا ہے. اور بھیک کے انداز میں اللہ سے مانگے. آپ دنیا میں کوئی چیز ہمیں کسی سے چاہیے، کتنے ہم اس کے آگے جا کے، کوئی بڑا ہو، کوئی آفیسر ہو تو اس کے آگے بچ جاتے ہیں. تو اللہ سے مانگیے جس سے بہتر کوئی بھی دینے والا نہیں ہے. تو ہم اللہ سے دعا مانگا کریں گے، لیکن اپنا احتساب بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے ساتھ احتساب بھی کرنا ہے کہ میں شیطان کے پھندے میں کیوں پھنس جاتا ہوں، بار بار کیوں بار بار میں غلط چیزوں کی طرف چل پڑتا ہوں، کیوں بار بار میں یہ موبائل اٹھا کے غلط چیزیں دیکھتا ہوں، لوگوں کو غلط ہر وقت پوسٹیں بھیجتا رہتا ہوں، نیکی کی کام کم بھیجتا ہوں اور بدی کے، پریشانی کی، غیر ضروری خبریں، سنسنی پھیلانے والی خبریں. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی خبر پہنچے پہلے تحقیق کرو، اور ہم ایسے پھینک بیچتے رہتے ہیں. اور انٹرنیٹ پر پیسے لگا کر گناہ کما رہا ہوں. موبائل پر پیسے لگائے، پھر انٹرنیٹ کے پیسے لگائے، اور کر کیا رہا ہوں؟ گناہ کماتا جا رہا ہوں. بے تکی ویڈیوز پہ بے وجہ وقت اس کے اوپر ضائع کرنا. تو اس کو چیک کیجیے نا اپنے آپ کو کہ اچھا اب میں نے اپنا وقت کیسے بتانا ہے، کس کس وقت اس کو نہیں ٹچ کرنا. اگر ٹچ کرنا ہے تو میں اس سے بہتر چیزیں کیسے سیکھ سکتا ہوں. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس موبائل کا، ہم اس انٹرنیٹ کا ایک اچھا استعمال کر رہے ہیں، ہم اس سے قرآن سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں قرآن آ رہا ہے، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بہتر. تو اپنا احتساب کیجئے کہ میرے ریسورسز، میری چیزیں، میرے پیسے یہ کن کاموں پر خرچ ہو رہے ہیں، اور پلان بنائیے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں. اچھے دوست آپ کو اچھی چیزوں کی طرف لے کر جائیں گے. الحمدللہ ہم قرآن کے حوالے سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں، یہ بہترین دوستی ہے. یہاں کے جو احباب ہیں آپس میں، بہنیں ہماری آپس میں دوستی کریں، بھائی ہمارے آپس میں دوستی کریں. ہم قرآن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کریں. اس کو بہترین دوستی کہا گیا ہے جو اللہ کے لیے کی جائے. وہ دشمنی بہترین ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، وہ دوستی بہترین ہے جو اللہ کے لیے کی جائے. تو اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں.
اس کلاس سے پہلے آپ نے خود کو تیار کرنا ہے. اور یہ شیطان دیکھیے گا، یہ کوشش کیا کرے گا آپ کو ہر آپ کو امپورٹنٹ کام زندگی کا اسی کلاس والے دن یاد آیا کرے گا، اسی وقت پر یاد آیا کرے گا. وہ شیطان کہے گا نہیں اگر ابھی نہ ہوا تو بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن ہم نے اسے کہنا نہیں، ابھی اس وقت کچھ بھی ہو جائے ہم نے قرآن پڑھنا ہے. یہ اللہ کی کتاب کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہم نے یہ پڑھنا ہے. تو اس کو پلان کر لیجئے، اس کو ڈائری میں لکھ لیجئے، سب کو بتا دیجئے، دوست احباب خاندان فیملی، کہ اس وقت ہم قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اس وقت اویلیبل نہیں ہیں، ہم قرآن پڑھا کریں گے اس میں. اور پھر دوسروں کو بتائیے. تو آج جیسے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے، تو بتائیے کہ شیطان ہم پر حملے کر رہا ہوتا ہے، یہ کس طرح کا دشمن ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ نے ہمیں خوبصورت آسان طریقہ بتایا ہے اتنے بڑے دشمن کو ہینڈل کرنے کا، کہ ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو انشاءاللہ یہ ماڈل جو ہے ہم روزانہ اپلائی کیا کریں گے. تو آج کے دن میں ہم نے تعوذ، اس کو صحیح پروناؤنس کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. تعوذ کیا کہیں گے؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ ذرا ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں اچھا سا. نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے علمو. علمو کا مطلب ہوتا ہے پڑھائیے، ایک دوسرے کو پڑھائیے بتائیے. اکتبو، اکتبو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے، آپ سب کے سب. تو آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر نوٹ پیڈ ہے کچھ ہے، آپ امپورٹنٹ پوائنٹس ویسے تو آپ کو یہ مل جاتی ہیں، یہ آپ کو سلائڈز بھی ملا کریں گی. اس کے باوجود لکھیں ضرور، آپ کچھ نہ کچھ لکھا کریں. تو لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہتر وہ ہوا کرے گا، انشاءاللہ اچھی تیاری ہوگی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے. ہماری بہن بتا رہی ہیں آج کل جدید ذرائع ہیں، آپ اسکرین شاٹس بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ پوری پریزنٹیشن واٹس ایپ گروپ میں آ جایا کرے گی انشاءاللہ روزانہ آپ کو. ٹھیک ہے، لکھنے کی ایک خاص وجہ ہے، آپ جب لکھیں گے نا تو آپ کے پورے کا پورا اس میں شامل ہو جائے. اکتبو کا مطلب ہے لکھنا، لکھیے، سب کے سب لکھیے. اچھا، علمو پر ایک چھوٹا سا آپ کو میں یہاں بتا دوں، علمو کیسے کریں گے. اگر آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے، تب بھی آپ نے اونچی آواز میں، اتنی اونچی آواز میں کہ آپ کے کان سنیں، آپ نے وہ الفاظ دہرانے. آپ نے کہنا ہے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں، باللہ، بھی اور اللہ، اللہ کی، من سے، الشیطان، الگ ہے شیطان، ساری کی سارے جن سے شیطان سے، الرجیم جو کہ مردود ہے، دتکارا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. یہ آپ نے خود کو سنوانا ہے. پلیز یہ نہیں کہنا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں مجھے آ گیا ہے، نو. یہ آپ نے کہنا. اگر آپ فیملی کے افراد آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کو بتائیے، پھر تو زبردست ہے. تو علمو ہم نے کرنا، کوشش کیا کرنی ہے. جب بھی میں آپ سے کہا کروں گا اب آپ کا وقت ہے، آپ اس کو سیکھیے اور آپس میں سکھائیے. آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ نے اس کو کہنا ہے، آپ زیادہ افراد بھی ہیں تو آپ نے ضرور یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو علمو اکتبو. اور اس درمیان میں تھوڑی سی بریک لیا کروں گا کہ آپ اس کو اچھا سا آپس میں پڑھ لیں. 30 seconds more for you. چلیں جی، یہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ تھا جو ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا. اور ہمارا طریقہ کار یہ ہوا کرے گا کہ ہم اب بریک لیں گے یہاں پر، اور آپ ایک دو سوالات لائیو ہاتھ کھڑا کر کے سبق کے بارے میں، ابھی برائے مہربانی ابھی جو سبق چل رہا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب ہاتھ کھڑا کیا کریں گے تو ہمارے کو ہوسٹ ہمارے بھائی ہیں اجاز احمد صاحب، وہ آپ ریز ہینڈ کریں گے، وہ آپ کو لائیو آپ کا سوال لے سکتے ہیں. ہم نارملی سبق کے پہلے اور دوسرے حصے کے درمیان 2-3 سوال لیا کریں گے، اس سے زیادہ نہیں، جو سبق کے حوالے سے ہونے چاہیے. اور سبق کے آخر میں آپ جتنے مرضی سوال پوچھیں. ٹھیک ہے، تو بردر اجاز آپ ہیں نا میرے ساتھ؟ جی سر. جی تو جس کا بھی آئے. ہاں، ریز ہینڈ کا طریقہ ذرا بردر اجاز پہلے بتائیں سب کو، تاکہ جنہیں نہیں آتا انہیں بھی آ جائے. جی بردر اینڈ سسٹر، چیٹ مور باکس میں ہماری بہن،
ہاں جی بتائیے مور میں بتائیے. جائیں گے وہاں پہ ریز ہینڈ کا آپشن آئے گا, کائنڈلی وہاں سے ریز ہینڈ کریے. جی شاہد محمود صاحب ہم کو انمیوٹ کیا, پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. شاہد محمود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا صرف یہ کوشچن تھا کہ الرجیم کا جو آپ نے میننگ بتایا کہ مردود یا ددکارا ہوا, تو اسلام میں کہتے ہیں رجم کرنا. رجم یہ آئی ہوپ کہ یہ جو کرتے ہیں کسی گناہ کی وجہ سے, وہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے. وہاں دیکھیں نا روٹ ورڈز آئے تھے نا, را جیم میم, اس میں بھی آپ کیا کرتے ہیں, آپ کسی شخص کو دور کر دیتے ہیں, آپ اپنی مہربانی سے دور کرتے ہیں, پتھر مارتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو حج پہ آپ کیا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ چونکہ زیادہ ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھا کریں گے. ابھی ہم اتنی انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے آسان ہو اور یاد رہے, کیونکہ ہم نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں, اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا. لیکن آپ کا سوال بہت اچھا تھا, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, صحیح سمجھا ہے. اسی طرح مجھ سے چیٹ باکس میں کچھ پوچھ رہے ہیں کہ من کے اور معنی بھی بتائیں. تو میری بہن ابھی جتنا میں آپ کو پڑھاؤں گا نا, صرف اتنا ہم نے جاننا ہے, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا, کچھ سوالوں کا جواب میں یوں دیا کروں گا کہ یہ آگے آئے گا, یہ بعد میں آئے گا, تو وہ اس وقت ہم پڑھیں گے. جی بردر اجاز نیکسٹ لے لیں. جی سسٹر میشا آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر ورحمۃ میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ الشیطان میں بھی ال کا مطلب ہے ساری جن سے, اور الرجیم میں اس کا مطلب فوراً چینج ہو جاتا ہے, تو آگے بھی اس طرح کے ورڈز ہوں گے تو ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کہاں پہ کس کا کیا مطلب لینا ہے. ماشاء اللہ, تھینک یو سر. یہ بڑا ویسے ایڈوانس لیول کا سوال ہے, آپ نے بالکل شروع میں پوچھ لیا ہے, لیکن بڑا اچھا سوال ہے. صرف اتنا جواب ابھی میں مختصر یہ دوں گا, اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اردو میں یہ بولوں کہ اب کیا کیا جائے, تو اس میں دو لفظ آئے ہیں, کیا اور کیا. یہ اردو میں جب لکھتے ہیں تو بالکل ایک جیسے لکھے جاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو لیکن ہم اردو والے, ہم نے بچپن سے اردو پڑھی ہے, تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اچھا اس کا مطلب ہے اب کیا کیا. پہلا لفظ کیا ہے, دوسرا کیا ہے. تو ہمیں کانٹیکسٹ سے پتا چلا ہے, جملے سے پتا چلا ہے کہ اچھا ایک کا مطلب کیا ہے, ایک کا مطلب کیا جائے. تو بالکل عربی میں بھی انشاءاللہ ابھی آپ نے شروع کیا, جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں انشاءاللہ کانٹیکسٹ سمجھ آیا کرے گا قرآن کا, اور جو الفاظ کے مختلف معنی بنتے ہیں وہ کانٹیکسٹ سے ہم سمجھ جایا کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی اتنا ہی جواب. سسٹر رمین کو لے لیں اور پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں لیسن لے کے, باقی سوالات سسٹر آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے, سسٹر امین عباسی, اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. انہیں انمیوٹ کرنا آتا ہے, آپ ٹیپ کریں اپنے موبائل پر اور مائک کے اوپر کلک کریں تو انمیوٹ ہو جائیں گی آپ. چلیں جی, میرا خیال ہے وقت کم ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ سوالات آخر میں لے لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قرآن دوست احباب, اس دوسرے حصے میں, سبق کے دوسرے حصے میں ہم بڑا مزے کا کام کریں گے. ہم اشارے کریں گے, اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے. کل آپ کو تھوڑا سا سیمپل بتایا گیا تھا, آئیے آج ہم سبق 1B جو گرامر کا حصہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں. تو اس کو شروع کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں جی آج ہم نے انشاءاللہ یہ 7 الفاظ یہ والے سیکھنے ہیں. ہوا, یہ انشاءاللہ ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو اور من, یہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے بڑے مزے کے طریقے سے. کیسے سیکھیں گے؟ ہم آپ کو گرامر اس طرح نہیں پڑھائیں گے, عربی قواعد سے شروع نہیں کریں گے کہ میں آپ کو بتاؤں غائب کیا ہوتا ہے, جمع مذکر محموز باب افعال سے, یؤمنون جو ہے یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانہ من الافعال الخمسہ ہے, والواو والضمیر. اب یہ آپ کہیں گے بھی میں بھاگ رہا ہوں یہاں سے, میں نے نہیں پڑھنا ہے نا. تو آپ کو اس لیے ڈرانا نہیں, ہم نے نہ عربی کا ڈر بٹھانا ہے. ہم نے انشاءاللہ کیسے پڑھنا ہے, ہم ایسے پڑھیں گے, ہم عربی کے جملے بھی نہیں, میں آپ کو عربی کے جملے بتانا شروع کر دوں, ھذا بیت کبیر وذالک المسجد الاکبر, نہیں. ہم وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے مدد کریں گی اس کے حوالے سے ہم چلیں گے. تو ہم یہ گرامر پڑھیں گے لیکن مزے سے پڑھیں گے,
जबरदस्त तरीके से टीपीआई से। जरा टीपीआई सब नोट कर लें, टीपीआई का मतलब क्या है। टीपीआई का मतलब है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। ये जो अल्लाह ताला ने हमें पूरा जिस्म दिया है, इसका इस्तेमाल, ये है टीपीआई, इंटरेक्टिव। ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूं पूरा क्या। अभी ये लफ्ज ज़हन में रख लें, टीपीआई क्या है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। ये नीचे देखें लिखा भी हुआ है स्लाइड के ऊपर आपके सामने, स्लाइड आपको मिल जाएगी, आपके पास भी आ जाएगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ये टीपीआई, ठीक है। इसका मतलब है, मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बता, आंखों का इस्तेमाल, सुनने का, मुंह का, हाथों का, पूरे जहन का, अपने दिल का, हर चीज को कुरान समझने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये बड़ा दिलचस्प तरीका है। ये बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं जब वो नज़में सीखते हैं, जब वो मजे मजे की चीजें सीखते हुए हिलते हैं, जंप लगाते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह इसको एक मुनासिब प्रॉपर तरीके से कुरान को सीखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। तो टीपीआई का पहले तो लफ्ज आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, अब आपको आगे चलते हैं, टीपीआई क्या है। तो टीपीआई क्या है, हमारे कान का इस्तेमाल। मेरे साथ आप कीजिए, ये हम टीपीआई करने भी लगे और क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। हम कान इस्तेमाल करेंगे, ये कान, आंख, अपना दिमाग, आवाज, हाथ, ये दिल, और साथी जो हमारे इर्द गिर्द अहबाब बैठे हुए हैं। ठीक है। सिस्टर नाजमा कह रही है कि उन्हें वीडियो नजर नहीं आ रही। सिस्टर नाजमा, आप एक दफा छोड़ के रीज्वाइन कर लें, या शाहजेब से राब्ता कर लें, या किसी को होस्ट से राब्ता कर लें, वो आपको गाइड करते हैं। अच्छा, बाकी बात जरा गौर से सुनने जी। तो हम क्या करेंगे, कान, आंख। तो ये जरा यूं करें भी आप, कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल, और जो आपके इर्द गिर्द अहबाब बैठे हैं, इनकी मदद से हम क्या सीखेंगे, कुरान। प्लीज शर्माना नहीं है आपने, हम सबसे बेहतरीन कलाम सीख रहे हैं, उसके लिए अपनी ये सब, आपने आज तक तो अपने कानों का इस्तेमाल किया होगा, आपने अजीबो गरीब चीजें भी सुनी होंगी, हमने एक दूसरे की बुराइयां भी की हैं इस जुबान से, हमने आंखों से ऐसी गैर शरई चीजें भी देखी हैं, और अपने हाथों से हो सकता है गलत काम भी हो गए हों, और दिल में गलत ख्यालात भी आए हों। तो अगर इनको गलत कामों के लिए इस्तेमाल किए, तो आइए आज बेहतरीन काम के लिए, यानी कुरान सीखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। कैसे, आइए सुनिए, आइए मेरे साथ ये इशारा कीजिए सब मिलके, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। ये मेथड मैं अभी आपको और एक्सप्लेन करूंगा, लिहाजा प्लीज मेरे साथ इसको करें। जब भी मैं इशारे किया करूंगा, आप मेरे साथ इशारे करेंगे। ये इशारे इंशाल्लाह हमें इसको बहुत तेजी से कुरान को सीखने में मदद करेंगे। अगर आपने शुरू में ना किए, बाद में फिर आप इतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। तो सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। आइए हम सब मिलकर दिल से कुरान को सीखने की कोशिश करें। टीपीआई एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है, ये कोई मजाक नहीं है, ये फनी चीज नहीं है कि मैं इशारों करूंगा या हाथों से उंगलियों से इधर करूंगा तो ऐसे ही वक्त गुजारने के लिए नहीं। ये पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत इंशाल्लाह हम कुरान में आने वाले 20,000, मेरी जरा बात तवज्जो से सुने, ये जो हम इशारे करेंगे, टीपीआई का इस्तेमाल करेंगे, इसकी मदद से हमने कुरान में आने वाले 20,000 अल्फाज का तर्जमा सीखना है। लिहाजा आपने मेरे साथ इशारे करने हैं। मुझे चैट बॉक्स में बताएं आप इशारे करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। आपको ये शर्म तो नहीं आ रही, मैं बूढ़ा हूं, घर वाले बैठे हुए बच्चे, नहीं, हम सब ने करने, हम कुरान सीखेंगे इसकी मदद से। ठीक है, तो सब रेडी होंगे मेरे साथ, सब करेंगे हम इशारे। यूं नहीं बैठे रहेंगे, अच्छा मुझे इशारे समझ आ रहे हैं, मुझे इशारे याद हो गए हैं, नहीं। जब आप ऐसी जगह पर बैठे, ऐसी डिवाइस रखें, आपके हाथ फ्री हो, आप ये इशारे करें। जब मैं कभी करवाऊंगा आपको, जब मैं कहूंगा सुनिए, देखिए, ये तो वैसे आपको बताया जा रहा है ना, असल कुरान के अल्फाज जब इस्तेमाल करेंगे हम। और ये ना कहीं मैं बाद में सीख लूंगा, फिर बाद में क्या होता है, जब कोर्स थोड़ा गुजर जाता है, फिर आप कहते हैं जी वो मुझे तो कुछ चीजें समझ नहीं आई, मुझसे हो नहीं रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल हैव टू बी रेडी। माशाल्लाह, ये ब्रदर अली लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रेडी, तो ब्रदर गुलाम मुर्तजा भी लिख रहे हैं, ठीक है जी, सिस्टर अनम भी लिख रही है, माशाल्लाह वी आर ऑल रेडी। आइए मैं आपको थोड़ी वजह बताऊं कि हम इशारे इस्तेमाल क्यों करते हैं। कल भी मैंने ये कहा था। अब देखिए, मेरा घर है यहाँ, मैं 11 में रहता हूँ, मैं फैसल मस्जिद, कोई मुझसे वहां से पूछे आपका घर कहाँ है, तो मैं उसे कहता हूँ अच्छा आप यूं करें, फोन के ऊपर मैं बता रहा हूँ, फोन मैंने कान से लगाया हुआ है, और वो साहब
سے بات ہو رही, میں نے کہہ رہا ہوں آپ ایسے کریں, فیصل مسجد سے آپ جو ہی باہر نکلیں گے تو آپ رائٹ مڑیے, رائٹ سے آپ آگے آ کر 7 کلومیٹر کے بعد آپ پھر ایک دفعہ رائٹ مڑیے, ہے نا, یہ رائٹ میں کہوں گا رائٹ مڑیے, پھر آگے آ کے لیفٹ مڑیے. تو اب میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کر رہا ہوں, فون کے اوپر وہ شخص مجھے دیکھ نہیں رہا, تو میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ ذرا آپ لوگ مجھے چیٹ باکس میں بتائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیوں کر رہا ہوں؟ پلیز اس کی وجہ بتائیے ذرا. جو ہے آپ چیٹ باکس میں نہیں لکھتے وہ اونچی بات میں اپنی کوئی بھی وجہ بتا سکتے ہیں. سسٹر کنزا کہہ رہی ہیں انسانوں کی عادت ہوتی ہے. بردر ذاکر کہہ رہے ہیں کہ یہ برین کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. عبدالرؤف صاحب کہہ رہے ہیں لاشعور ایسے کام کرتا ہے. اور بھی احباب کہہ رہے ہیں کہ جی ذہن اس طریقے سے بہتر سمجھتا ہے, وہ چیزوں کو اس طرح محفوظ کرتا ہے, یہ یاد رکھنے کا طریقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے. اس سے شاید محمود صاحب بتا رہے ہیں اسٹیٹ آف مائنڈ میں, بالکل صحیح ہے. ہاں, انوالنٹری بیسیکلی یہ جو ایکشن ہے نا, انہوں نے ہمیں مدد کی ہوئی ہے چیزوں کو یاد رکھنے میں, اور یہی ہمیں مدد کرتے ہیں خاکہ بتانے میں بھی. ٹھیک ہے, سو ہم یہ اس طرح, آپ چھوٹے بچے کو کہتے تھے نا پڑھاتے ہوئے, بولو ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار, تو بچے کو یہ یاد رکھتا تھا کہ ٹوینکل کا یہ معنی یہ ہوتا ہے, اور یاد بھی آ جاتی تھی چیزیں, ہے نا. تو ہم نے انشاءاللہ اسی کلیے کو, اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے کہ دماغ کام کس طرح کرتا ہے, یہ میرے ہاتھوں کے ہلنے سے میرا برین اور یہ باتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں, تو ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے اور اس کا استعمال کریں گے ٹی پی آئی کا سادہ اور مؤثر طریقے سے, عربی زبان کے سیغوں کے لیے. اشارے سے ہمیں آسانی سے چیزیں یاد ہوں گی, پورا ذہن ہمارا استعمال ہوگا. اور شیطان آپ کو پتا کیا کہے گا, آپ کی اتنی عمر آ گیا, آپ کے بچوں والے اشارے کر رہے ہیں ان کے ساتھ, چھوڑو رہنے دو. نہیں, we will do it, we all will do these actions and these will inshallah help us learn 20,000 words of Quran, this blessed book, not an ordinary thing, so we all have to do it. ٹھیک ہے جی. تو آئیے پہلی آپ کو, کل میں نے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی پریکٹس کی تھی, میں دوبارہ ایک دفعہ کرتا ہوں. اب ذرا سارے میری طرف توجہ کر لیں سب. تو جو امیزنگ طریقہ ہے ہمارا سیکھنے کا وہ ہم دیکھتے ہیں. ہم نے کیا کہا تھا کہ سیدھا ہاتھ اگر میں آپ سب سے کہوں کہ یہ مذکر کے لیے ہے, سیدھا ہاتھ, تو الٹا ہاتھ میں کس کے لیے استعمال کیا کروں گا بتائیے؟ الٹا ہاتھ میں جب بھی استعمال کروں گا, ماشاءاللہ, یہ سب سے پہلے ہماری سسٹر مناہل نے لکھا ہے مؤنث کے لیے, بردر ذاکر بھی کہہ رہے ہیں, زرین گل کہہ رہی ہیں, امین سسٹر حمیرہ, سسٹر مصباح, سید ندیم بتا رہے ہیں جی فیمنن کے لیے. Yes, we will use the left hand for the feminine or for muannas. ٹھیک ہے, right hand for مذکر. زبردست ہو گیا, گڈ. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ مجھے یہ بتائیں, اگر میں ایک انگلی کھڑی کروں اور میں کہوں یہ میں واحد کے لیے استعمال کر رہا ہوں, واحد کے لیے, سنگولر کے لیے, I am using it for singular. If I say I am using more fingers, what does it mean? Yes, ماشاءاللہ, سسٹر تبسم, عبدالرؤف صاحب, سسٹر سعادت, طاہر اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جمع کے لیے, بالکل ٹھیک ہے. سسٹر فرا, سسٹر اروبا, ہم اس کو پلورل کے لیے, یس مور دین ون, لیکن پلورل, ٹو کے لیے نہیں, پلورل زیادہ تر. ٹھیک ہے جی, ہم اس کو یوز کریں گے فار پلورل. بالکل ٹھیک ہے. یہ دو باتیں سمجھ گئے نا آپ؟ اس کا مطلب ہے جب بھی اگر میں سیدھے ہاتھ سے ایک انگلی کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے یہ مذکر ہے اور اکیلا ہے, اگر زیادہ ہے تو یہ مذکر ہے اور جمع ہے. ٹھیک ہو گیا. اب پھر رک جائیے, غور سے سنیے. ہم جب کسی گفتگو کرتے ہیں تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں, یا کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے, یا کسی سے بات کی جاتی ہے, یا اپنے بارے میں بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب میں اس طرف سیدھے ہاتھ اس طرف اشارہ کروں گا نا, تو میں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کوئی ایسا جو یہاں نہیں ہے نا. اچھا, اگر میں یوں سامنے ہاتھ سے اشارہ کروں گا تو آپ کے خیال میں یہ کیا ہوگا, کس کی بات ہو رہی ہے؟ یو, آپ سامنے والے کی. بالکل ٹھیک ہے سسٹر سائمہ عبدالوحید, ویری رائٹ. یو, تم, آپ سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بارے میں. اور ایک انگلی سے کیا تو آپ ایک ہیں, اور زیادہ کی تو آپ سب ہیں, سب سے بات کر رہا ہوں, جیسے میں اس وقت آپ سب سے بات کر رہا ہوں اس اشارے پہ. ٹھیک ہے, جب میں انگلی اپنی طرف ایک یوں کروں تو تب میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک انگلی اپنی طرف,
मी, अपनी बात कर रहा हूं, आप भी करें ना, आप भी अपने साथ करें उंगली अपनी तरफ, यूं करूंगा तो अपनी, और ज्यादा उंगलियां करूं तो हम सब, वी ऑल, ठीक हो गया? आप ये समझ गए हैं? बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए क्या, व्हाट वंडर स्टार्ट्स नाउ। अब मैंने आपके सामने अरबी का एक लफ्ज बोला और मेरे हाथ को देखिए, मैंने इशारा यूं किया, मैंने कहा हुआ, हुआ, हुआ का लफ्ज, ये आपको दिखा भी चले देते हैं, हुआ। तो हुआ, एक उंगली से मैंने इस तरफ इशारा किया, मैं चाहता हूं पहले आप अपने ब्रेन से करें फिर दिखाऊं आपको, ये मैंने खुद स्क्रीन को ब्लैंक किया इसलिए परेशान नहीं होना। हुआ, वो, अब वो एक मर्द है गायब जो यहां नहीं है, यहां नहीं है। अब अभी मैं कोई टर्मिनोलॉजी नहीं, बस आप हाथ के इशारे से ज़हन में रख लें जो ज़हन में रहता है, ठीक है? वो, अब अगर मैं कहूं, ये सारा हाथ खोल के कहूं हुम, अगर मैं कहूं हुम, तो अब क्या है? हुम, वो, सब के सब, बे, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, सही बता रहे हैं आप सब, वेरी गुड। सिस्टर हिबा कह रही वो सब, वेरी गुड। अच्छा, हुआ, वो एक, हुम, वो सब। अगर मैं यूं सामने इशारा करूं और बोलूं अंता, 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 क्या होगा? यू, हाँ बिल्कुल ठीक है। और यू एक, तुम एक, है ना? यू सिंगुलर, वेरी गुड। और ये है मर्द ही है, सीधे हाथ से करो ना इशारा तो यू। अगर मैं कहूं अंतुम, पूरे हाथ से इशारा करूं, ऑल ऑफ यू, जी बिल्कुल ठीक। दे नहीं बोलना, किसी ने दे लिखा है, दे इधर है, दे यहां है, तो यहां पे हमने कहा आप सब, आप सब के सब जो मेरे सामने मौजूद है, ठीक है? ठीक है, आप सब, ठीक हो गया। अगर मैं यूं इशारा करूं एक उंगली से अपनी तरफ, तो क्या मतलब हुआ? और मैं कहूं अना, अना, अना मैं, और मैं पूरे हाथ से इशारा करूं नहनु, 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 और पूरी उंगलियां खोल दूं तो हम सब, बिल्कुल ठीक है। चले जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह, आइए आप सब मेरे साथ एक दो दफा पहले इशारा करें, हुआ, सब करें। अब छोड़ दें चैट बॉक्स को, छोड़ दें, इशारे करें मेरे साथ, चैट बॉक्स को छोड़ दें, आए इसकी प्रैक्टिस करें। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब, ठीक है? आइए फिर एक दफा करते हैं, हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। तो कितने कुरान के लफ्ज सीखे अभी हमने? ये इशारा किया आपने सबने मेरे साथ? कुरान के कितने लफ्ज सीखे हमने अभी ये 2-3 मिनट के अंदर? कुरान के कितने अल्फाज सीखे बताइए जरा। वैसे कल आप सब बता चुके हैं मुझे, तो आपने कहा था 6, ये 6 ही सामने नजर आ रहे हैं हमें, ब्रदर जाकिर जैसे बता रहे हैं, है ना? बिल्कुल, अपेरेंटली ये हमारे सामने 6 अल्फाज हैं कुरान के जो हमने सीखे हैं। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब, 6। ये कुरान में आए हैं 1295 बार, 1295 बार। कुरान का कोई आप सफा खोलें, पेज खोलें, ये किसी ना किसी सूरत में वहां पे मौजूद हैं। हुआ, हम, अन, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। तो 1295 कुरान में आने वाले अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक निशिस्त में नहीं, थोड़ी सी देर में सीख लिए ग्रामर में, और इंटरेस्टिंग तरीका से, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा तरीका हुआ करेगा, ग्रामर के पोर्शन में हम ऐसे ही सीखा करेंगे इंशाल्लाह, और आगे बढ़ते रहेंगे, और थोड़ी थोड़ी अरबी की बोलचाल। आइए, एक नया लफ्ज आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, एक ही। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना मिन, मिन का मतलब था से, ये है मन, मन, मन का मतलब कौन, सवालिया, मन, कौन, सवालिया, ठीक है? मन का मतलब कौन। अगर मैं आपसे सवाल करूं, मन हुआ, हुआ का मतलब आपको पहले ही आता है, मन हुआ, तो वो कौन? तो आप जवाब में कहेंगे हुआ मुस्लिम। ये अरबी भी हम इंशाल्लाह साथ साथ बोलनी शुरू कर देंगे, आपको खुद ब खुद तर्जुमा भी आना शुरू हो जाएगा। मन हुम, अब सारा तर्जुमा आपका खुद ही हो जाएगा। मन का मतलब भी आपको आता है, हुम का भी आता है, कि वो सब कौन है। तो जमा में हम बोलेंगे हुम मुस्लिमून, हुम मुस्लिमून, मन अंता। अब मैंने आपसे पूछा मन अंता,
اب ذرا سوچ کے جواب دینا ہے آپ نے. اگر میں آپ سے کہوں گا من انتا تو اب جواب کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ اشارہ اپنی طرف کر کے کہیں گے انا مسلم. آپ اپنی طرف اشارہ کر کے کہیں گے انا مسلم. جب کسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا غائب, تو پھر اسی کی دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ وہ زاہد جو ہے وہ کہاں رہتا ہے, تو آپ نے جواب میں کہا زاہد لاہور میں رہتا ہے, وہی اسی کی بات کی. لیکن جب میں نے آپ سے ڈائریکٹ پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں, تو آپ جواب میں کہیں گے میں اسلام آباد میں رہتی ہوں, لاہور میں, یو کے میں, جہاں بھی. تو جب میں نے آپ سے کہا من انتا, آپ نے جواب میں کہنا ہے انا مسلم. جب میں آپ سب سے کہوں گا من انتم, آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نحن مسلمون. من انتم نحن مسلمون, من انتم نحن مسلمون. یہ ساری انشاءاللہ سلائیڈز آپ کو آ جائیں گی, آپ اس کی پریکٹس بھی کرتے رہیں گے. عربی بڑی مزے کی زبان ہے, خوبصورت زبان ہے. اس میں ایک حرف دیکھیں, وا کے اوپر زبر ہے نا, یہ وا کا مطلب ہوتا ہے اور یہ بار بار آتا ہے قرآن میں. فا کا مطلب ہوتا ہے پس, آ کا مطلب ہوتا ہے کیا, سوالیہ آ. ٹھیک ہے, ان کے اور مطلب بھی ہو سکتے ہیں, اب یہ بنیادی بیسک مطلب وا اور فا, پس آ کا مطلب کیا, سوالیہ. تو یہ چھوٹے چھوٹے نئے نئے الفاظ انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے, ان کی بڑی پریکٹس کریں گے. اور یہ اتنی مزے کی زبان ہے عربی کہ یہ مل کر آتے ہیں اور ساتھ ہی جملہ بنا دیتے ہیں. ابھی ہم نے ہوا پڑھا نا, یہ دیکھیں واہ ہوا اور وہ, واہم اور وہ سب, وانتا اور آپ, وانا اور میں, وانتم اور آپ سب, ونحن اور ہم سب. یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم ان کی پریکٹس کریں گے. یہ دیکھیں یہ ٹیبل ہو گئے, ساتھ ہی جملے بننے شروع ہو جائیں گے. اسی طرح آپ فا بھی کر سکتے ہیں, فا ہوا پس وہ, فاہم پس وہ سب, فانتا پس آپ, فانا. یہ دیکھیں پورا کا پورا ٹیبل بن جائے گا. اور ہم نے ایک ہی جو اشارہ وہی دہرانا ہے آپ نے ہر دفعہ, وہی 6 اشارے وہ جو شروع میں ہم نے سیکھے نا, ہوا ہم, انتا انا, انتم نحنو. 7 چیزیں لگاتے جائیں, ترجمہ بھی بنتا جائے گا, پریکٹس بھی ہوتی جائے گی, سیکھتے بھی جائیں گے. تو آسان چیز الحمدللہ. تو آج ہم نے یہ الفاظ سیکھ لیے. آج کا نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں, اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے اور ویسے ہی سیکھنے کے لیے آپ کو یہ دماغ دیا ہے. آئیے اس کو قرآن سیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بڑا طاقتور ہے, بہت طاقتور. اس کی طاقت کا اندازہ یوں لگائیں کہ برین سیلز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی دیر آر 100 بلین برین سیلز, 100 بلین. اور بھی وہ کہ اب تو سائنس اور ترقی کر رہی ہے, اور ہر سیل جو ہے نا اس کی 20,000 فردر برانچز ہیں, اور ایک سیکنڈ میں یہ 500 ٹائمز دی فلکر. تو اس طاقتور دماغ کو 100 بلین, آپ امیجن کریں کتنی اس طاقتور استعمال برین میں بڑی گنجائش ہے. یہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے, یہ سپر کمپیوٹر ہے یہ آپ کا. تو اس کی اہمیت کو نا انڈرمائن نہیں کریں. ڈونٹ تھنک دیٹ یو کین ناٹ لرن, ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از ڈیفیکلٹ, جسٹ یوز اٹ انشاءاللہ اینڈ مور پریکٹس اینڈ وی ول ڈو اٹ. سو ہم نے کبھی نہیں کہنا کہ ہم سیکھ نہیں سکتے, ہم سب انشاءاللہ سیکھیں گے, قرآن سیکھتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج صرف 12 الفاظ نئے ہم نے سیکھے ہیں جو قرآن میں 7,248 بار آئے ہیں. ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ 2 کلاسز ہوا کریں گی ہفتے میں. اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے آپ ان کو اچھا سا دہراتا جائیں. آپ کا ہوم ورک کا لنک بھی آپ کو گروپ میں آیا کرے گا. آپ نے روزانہ یہ کوشش کرنی ہے قرآن کو کچھ دیر کے لیے پڑھیں, قرآن کو دیکھ کر پڑھیں, زبانی یاد ہے وہاں سے پڑھیں. یا اگر آپ کو بک آج انشاءاللہ آپ کو سافٹ کاپی آ جائے گی, ہارڈ کاپی منگوانا چاہتے ہیں, پاکٹ بک, اس سے پڑھیں. سنیں ویڈیو یہ جو آپ کو آیا کرے گی اس کو دیکھ کر پڑھیں, PDF فائل سے پڑھیں. لوگوں سے اس کی باتیں شروع کر دیں کورس کی, اور نماز میں سورتوں کی تلاوت کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے. یو ہیو بین سلیکٹڈ فار ڈوئنگ دس کورس. 600 لوگوں نے رجسٹر کروایا تھا, 250 لوگ بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب ہے آپ کی ہماری قسمت میں تھا کہ ہم بیٹھ کے اس کو کریں, اور دیکھتے ہیں کہ کتنے اللہ کے فضل سے اس پورے کورس کو مکمل کرتے ہیں. میری دعا ہے آپ بھی نیت کی رہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی اس کورس کو پورا کرے, قرآن کو سیکھے. اللہ کے اس انتخاب کو, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ دعا کرتے رہیں رب زدنی علما, اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. استاد بنیے, آپ نے ٹیچر موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا ہم سب نے اس کو سکھانا ہے انشاءاللہ. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک
wa natubu ilaik.